اب ہم تیسری غفلت پر آتے ہیں۔ پہلی غفلت تو وہ تھی کہ پڑھتے ہی نہیں تھے، دوسری غفلت کہ کوئی نماز پڑھے کوئی چھوڑے، کوئی پڑھے کوئی چھوڑے۔ تیسری غفلت والے جو لوگ ہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں تو برابر سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نظروں کو یہاں وہاں جانا اس کے متعلق پوچھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے کرتا ہے۔ مطلب دیکھیے ایک کلیئر رول یہ ہے، ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی پوری نماز میں، صرف ایک وقت پر ہلنا ثابت ہے، وہ ہے تشہد میں، تحیات کے دوران۔ ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی یہاں تک کہ نماز میں سے نکل نہ گئے۔ مطلب کہ سجدے کی جگہ پر نظریں ہونی چاہیے۔ اب اگر نظریں جو سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے وہ اگر رائٹ جا رہی ہے، لیفٹ جا رہی ہے، کبھی کوئی چیز دیکھ رہی ہے کبھی کوئی چیز دیکھ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان چوری کر رہا ہے بندے کی نماز میں سے۔ تو یہ تھرڈ کیٹیگری والا جو شخص ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نظریں یہاں وہاں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو رکوع کر رہا ہے لیکن اتنی کنجوسی سے رکوع کرتا ہے، پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجزی صلاۃ الرجل، ایک شخص کی نماز اسے کام نہیں آئے گی، حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، یہاں تک کہ وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے رکوع میں اور سجدے میں۔ تو رکوع میں سیدھی پیٹھ نہ کر لے، سجدے میں پیٹھ سیدھی نہیں ہے، تب تک نماز کام نہیں آئے گی۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد میں ہے اس میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یقیم صلبہ فی رکوع والسجود، وہ اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا رکوع میں اور سجدے میں۔ تو اگر کوئی شخص نماز میں رکوع میں سجدے میں پیٹھ سیدھی نہیں کر رہا ہے، رکوع جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کنجوسی سے جیسے تھوڑے سے بینڈ ہو جاتے ہیں، بس جیسے یہ رکوع ہے ان کا۔ رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر پانی ان کی پیٹھ پہ ڈال دیا جاتا لستقرا، پانی وہیں پہ رکا رہتا، پانی نہ یہاں بہتا یہاں بہتا، یہ ایسی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ۔ تو اب یہ شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کبھی شیطان اس کی نماز میں سے چوری کر رہا ہے، کبھی وہ اپنی نماز میں سے چوری کر رہا ہے۔ دونوں آپشنز ہم نے دیکھا۔ شیطان کیسے چوری کرتا ہے؟ جب نظریں یہاں سے وہاں جاتی تو شیطان چوری کرتا ہے۔ حقیقت میں نظروں سے کنسنٹریشن ہوتا ہے، تو نظریں اگر بھٹکتی ہے تو دھیان بھی بھٹک جاتا ہے، اگر نظروں کو کنٹرول کر لیں گے تو دھیان بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اور دوسرا پرابلم کیا ہے کہ کوئی شخص خود اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ ان لوگوں کی نماز میں ایک اور پرابلم ہو سکتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام کر کے جانے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ارجی وتصلی، واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اب وہ گیا واپس، پھر سے نماز پڑھی، واپس آیا، واپس جانے لگا، سلام کر کے جب جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس سے وہی بات کہی، جاؤ واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو۔ تیسری بار بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی تو شخص نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتایا کہ ایک شخص کی نماز اسے تب تک کام نہیں آ سکتی جب تک وہ اس طرح سے نماز نہ پڑھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بیان کیا، اس کے اندر بار بار بتایا کہ وہ رکوع میں تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے، رکوع سے کھڑا ہو جائے تو تب تک کھڑا رہے جب تک سکون نہ آ جائے، جب تک پیٹھ کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس نہ آ جائے، سجدے میں جائے تو تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو تب تک بیٹھے جب تک سکون نہ آ جائے، سجدے میں پھر سے جائے تو تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے۔ اطمینان اور سکون والی نماز۔ اور فاسٹ اسپیڈ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ تم نے اچھے سے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کہا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔
پتہ چلا فاسٹ سپیڈ نماز جو ایک سپیڈ سے پار کر کے فاسٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، آج کتنے سارے لوگوں کی نمازیں ہوتی ہیں لیکن کھٹ 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 جیسے کہ وہ چونچ مار رہے ہیں رکوع میں سجدے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ تھرڈ والا جو شخص ہے یہ پہلے والے جیسا نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ دوسرے والے جیسا بھی نہیں ہے جو کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، یہ پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنے میں غفلت یہ کر رہا ہے، کبھی خود نماز میں سے چوری کر رہا ہے، کبھی شیطان اس کی نماز میں سے چوری کر رہا ہے، اور کبھی اوور سپیڈنگ کی وجہ سے اس کی نماز بن جا رہی ہے لم تصلی، سپیڈ لمٹ ہوتی ہے نا۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی نماز کے اندر اوور سپیڈ کرے تو کیا ہو جائے گا، اس کی نماز از اکول ٹو نو نماز، ایسی نماز فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ تیسری قسم کی غفلت۔ آئیے چوتھی غفلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھی غفلت یہ ہے کہ کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے 5 وقت بھی پڑھ رہا ہو، لیکن اس کا چوتھا پرابلم ہے۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ خود جسم میں نماز پڑھ رہا ہے جسمی طور پر، لیکن ذہن کہیں اور ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من هذه الامہ الخشوع، سب سے پہلی چیز جو اس امت میں سے اٹھا لی جائے گی وہ ہے خشوع، حتی لا ترى فیہا خاشعا، یہاں تک کہ تم کسی کو بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں دیکھو گے۔ یعنی کہ نماز جانے سے پہلے خشوع چلے آئے گا۔ قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے، جو لوگ ہوں گے قیامت سے پہلے وہ بے نمازی ہوں گے، لیکن نماز جانے سے پہلے جو چیز جانے والی ہے وہ ہے خشوع جانے والا ہے۔ جب خشوع نہیں ہوگا، جب وہ ٹھنڈک جو آنکھوں کو محسوس ہوتی ہے، جو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے وہ نہیں محسوس ہوگا، تو جیسے کہ روح چلے گیا جسم میں سے، اب جسم بھی تھوڑے دنوں میں سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ ہے خشوع کا۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ تو نماز میں خشوع ہونے کی وجہ سے کامیاب ہیں وہ۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ ایک بہت میجر پرابلم ہو گیا آج زمانے میں۔ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، بولتے ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو دھیان میں دوسری چیزیں چلتی رہتی ہے۔ کوئی بزنس مین ہے تو بزنس کا سوچ رہا ہے کہ آج میرے بزنس میں سیل تھوڑا کم لگ رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا، تھوڑا ڈسپلے ٹھیک کروں گا، تھوڑا پارٹیز کا پیمنٹ کرنا ہے، تھوڑا فلاں کام کرنا ہے، فلاں سٹاف کی طرف دھیان دینا ہے۔ کوئی سٹاف ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے آج کیا کیا کام کرنا ہے، آفس میں فلاں فلاں کام باقی ہے، اسٹوڈنٹ پڑھائی کی پلاننگ کر رہا ہے، ہاؤس وائف مینو سوچ رہی ہے کہ آج پکانا کیا ہے، شوہر سوچ رہا ہے کہ بیوی کے پاس جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں آج سننی ہوگی۔ اب یہ کامن پرابلم ہے۔ اب میرے بھائی میری بہنیں، یہ پرابلم کیسے سالو کریں؟ یہ ایک بہت سیریس چیز ہے، کیونکہ نماز میں سے جب خشوع چلا گیا تو نماز بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ وہ نماز میں وہ سکون نہیں ملتا، وہ اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ تو یہاں بہت اہم بات ہمارے لیے کہ ہم کیسے خشوع باقی رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کی نماز آٹومیٹک نماز ہوتی ہے، جاتے ہیں ان کا جسم کھڑا ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی نماز پرفارم کرتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سالوں سال تک نماز پڑھنے کے بعد ایسا ہونے لگتا ہے۔ اب میرے بھائی میری بہنیں، یہ تھوڑی ہی کافی ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تفرغ لی عبادتی، اے بندے اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے۔ اب ایک انسان نے جسمی طور پہ تو فارغ کر دیا، اپنے آپ کو فری کیا اور نماز کے لیے حاضر ہو گیا، لیکن ذہنی طور پہ فارغ کیا یا نہیں کیا؟ فارغ کر، کون سا فارغ کر؟ صرف جسمی فارغ نہیں، ذہنی طور پہ بھی تو فارغ کرنا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے آج کے معاشرے میں۔ میرے بھائی میری بہنیں، اب یہاں پر اس تعلق سے ہم سب کے لیے انفرادی طور پہ انڈیویجولی ضروری ہے کہ ہم یہ پرابلم کو سالو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے اگر نماز اچھی ہوگی تو، اور نماز خراب ہو گئی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ تو آپ کو میں ابھارتا ہوں کہ یہ چیز اگر پرابلم اگر ہے اور جو بہت کامن ہے آج، تو اسے امیڈیٹلی سالو کرنا ضروری ہے۔ ایک نماز بھی خشوع کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ خشوع ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری نمازوں میں ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب خشوع آتا ہے تو ایک دل کو اطمینان ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ اے بلال ہم لوگوں کو راحت پہنچا دو، اے بلال اذان دو اور ہم نماز پڑھیں، راحت ملتی تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے نماز سے، دل کو اطمینان سکون ملتا ہے نماز سے، لیکن خشوع نہیں تو نہیں ہونے والا۔ اب یہ پرابلم کو سالو کیسے کریں؟ یقیناً الحمدللہ اس موضوع پر بہت سارے بینیفیشیل آپ کو کتابیں، آرٹیکلز، لیکچرز ملیں گے۔ میرا لیکچر بھی اس موضوع پر موجود ہے کہ نماز میں خشوع کیسے لائیں۔ آج کے لیے صرف ایک چیز بتاتا ہوں، ایک سلیوشن، اور یہ بہت ایفیکٹو سلیوشن ہے۔ نماز کے اندر خشوع کو کیسے ہم لائیں، اور وہ لانے کے لیے ایک اچھا سلیوشن جو ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث مسند الفردوس میں ہے، شیخ البانی نے اس کی تحقیق صحیح الجامع میں دی ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاۃ، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ جو شخص اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ ایک ایسے شخص کی نماز پڑھے گا جو سوچتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا۔ اگر ہم نماز میں یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے ایک اور روایت میں ملتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ صلی صلاۃ مودعین اذا قمت الی صلاتک، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فصلی صلاۃ مودعین، تو الوداعی نماز پڑھو۔ الوداعی نماز یعنی ایک انسان سوچے کہ میں یہ لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد عشاء نہیں ہے، مغرب کے بعد سوچ رہے ہیں عشاء نہیں ہے، عصر کے بعد سوچ رہے ہیں بس ختم، یہ لاسٹ نماز ہے زندگی کی۔ ذرا سوچئے اگر ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ کسی کے سر پر کوئی گن رکھ دیں، کوئی ڈاکو چور وغیرہ اس کو پکڑ لے اور کہے کہ ہم لوگ تمہیں مارنے والے ہیں، آخری خواہش ہے کوئی، تو کوئی کہے کہ ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اب وہ 2 رکعت جو لاسٹ سوچ کر پڑھ رہا ہے کیسے پڑھے گا؟ وہ کتنے اطمینان سے پڑھے گا نا، کتنے کنسنٹریشن سے پڑھے گا۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ایک ایسی 2 رکعت پڑھ لوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ تو وہ 2 رکعت میں کتنا دھیان لگائے گا۔ ہر نماز ایسے ہی پڑھنی ہے، یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہے ہیں۔ اب جب لاسٹ پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھیں گے تو کنسنٹریشن خود بخود ہونے لگتا ہے۔ علماء نے اس موضوع پر الگ الگ وجوہات بتائی ہے، قرآن و حدیث میں سے ہمیں الگ الگ ریزنز دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ فزیکل طریقے ہیں کہ بھئی فزیکلی کوئی چیز ہوتی ہے جو ڈسٹرب کرتی ہے ایک انسان کو، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو ٹوائلٹ جانا ہے اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کی نماز کام نہیں آئے گی جس کے پیشاب یا پاخانہ کے لیے جانا ہے، ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اب اس کی نماز اس کو کام نہیں آئے گی، اب اس کا دھیان یہیں پہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کھانا پروس دیا جائے اس وقت پہ نماز نہیں قبول ہوتی، تو اب کھانا لگا دیا گیا ہے، اب وہ جا رہا ہے نماز پڑھنے لیکن دھیان تو کھانے کی طرف ہے نا، تو کیا ہوگا؟ کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھو۔ تو یہ ہے فزیکل، جسمی طور پر۔ کوئی چیز ہوتی ہے جو ذہنی طور پر، کہ جیسے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا نماز کے لیے، اور اس میں سے ہم نے دیکھا فصلی صلاۃ مودعین، الوداعی نماز پڑھو، لاسٹ نماز پڑھو، جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہم سب کو اپنی نمازوں کو سدھارنے کے لیے یہ چیز کرنی ہوگی، اور یہ نماز کے متعلق چوتھی غفلت ہے۔ پہلی غفلت ہم نے کیا دیکھی کہ کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے متعلق ہم نے حدیث کیا دیکھی بخاری کی اور مسلم کی، کہ ایک شخص اور شرک اور کفر کے درمیان ایک چیز ہے ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دینا۔ دوسری غفلت ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز چھوڑتے ہیں۔ ان کے متعلق ہم نے 2 حدیثیں دیکھی، ایک تھی عصر کی نماز کے متعلق کہ جو شخص کا مال اور خاندان لٹ گیا ہے، یہی مثال ہے اس شخص کی جو عصر کی نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر۔ اور ہم نے وہ حدیث دیکھی جو نیند کی وجہ سے اپنی فرض نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، ان کی بات ایسی ہے کہ ان کے ساتھ حالت برزخ میں ان کے سر کو کچلا جائے گا پتھر سے۔ تیسری غفلت ہم نے یہ دیکھی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن شیطان کبھی ان کی نماز میں سے چوری کرتا ہے، کبھی وہ اپنی نماز میں سے چوری کرتے ہیں، کبھی اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ان کی نماز بن جاتی ہے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز پڑھی ہی نہیں۔ چوتھی غفلت ہم نے دیکھی کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور رکھ کے پڑھتے ہیں، ان کا دھیان کام پہ لگا ہوا ہے، کام ختم کر رہا ہے، ذہن کو فارغ نہیں کیے، جسم کو فارغ کیے لیکن دماغ کو فارغ نہیں کیے، کنجوس ہیں،
بھئی تھوڑی دیر تک سوچ نہیں سکتے؟ 15 منٹ کوئی کام نہیں، اللہ نے مجھے اتنا ٹائم دیا، اتنی نعمتیں دی، اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں میں جتنی دیر، اب اس ٹائم پہ کام بھی فل سٹاپ، بعد میں کام کروں گا۔ اچھا صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ٹائم پہ اپنے آپ کو فارغ کر دیں گے کام زیادہ ہوگا۔ ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تفرغ لی عبادتی، اے بندے اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، میں تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور نہیں کروں گا۔ پتہ کیا چلا؟ ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، فارغ نہیں کرنا ہے نا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کام کے بارے میں سوچ رہے تھے، کام کے بارے میں سوچ رہے تھے، کام کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے اب ایسے شخص کے ہاتھوں کو اللہ کام سے بھر دے گا، بہت شوق ہے نا، کرتے رہو۔ اور کام جو ختم ہوتے ہیں نا ہمارے کرنے سے نہیں ختم ہوتے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی مدد سے ختم ہوتے ہیں۔ اب وہ شخص کام کر رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہے ہیں اس کے کام۔ جیسے کئی بار ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے ارے میں نے کام کتنی بار کر رہا ہوں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، تو جائزہ لو اپنی زندگی کا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے کام زیادہ ختم ہوں گے اگر وہ ٹائم پہ کام کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ نماز کے ٹائم پہ بھی کام کروں گا تو شاید زیادہ کام ہو جائے گا، 9 گھنٹے کام کرتا ہوں اس کی جگہ 10 گھنٹے کام کروں گا تو زیادہ کام ختم کر پاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ وہ نماز کے وقت پر اپنے جسم اور اپنے ذہن دونوں کو وہ اگر فارغ کر دیتا ہے اس کے کام زیادہ ختم ہوں گے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی مدد سے اس کے کام ختم ہوں گے، اسے دنیا میں بھی خیر ملے گا، آخرت کا بھی خیر ملے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھے چوتھی قسم کی غفلت کہ جس کے اندر کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ذہن و دماغ کو فارغ نہیں کیا ہوا ہے۔ آئیے پانچویں غفلت دیکھتے ہیں۔ پانچویں غفلت یہ ہے کہ یہ شخص پہلی قسم والا نہیں ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہے، دوسری قسم والا نہیں ہے جو کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے ہیں کوئی پڑھتے ہیں، تیسری قسم والا نہیں ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، چوتھی قسم والا نہیں ہے جسے خشوع نہیں ہے۔ اس کا ایک پانچواں پرابلم ہے۔ پانچواں پرابلم یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھتا ہے اس نے کبھی یہ کوشش نہیں کی، یہ اسٹڈی نہیں کی، یہ علم نہیں حاصل کیا کہ آخر میں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد 1 حدیث نمبر 604، کتاب الاذان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے؟ ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، یہاں پہ پرابلم کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ ان کے گھر میں پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ باپ دادا سے انہیں کوئی بات مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جیسے تمہارے ابا پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا، جیسے تمہارے گلی کے مولانا پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا، ایسے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جو صحیح سند سے ملتی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لینصرف، بندہ نماز پڑھتا ہے پلٹتا ہے، وما کتب له الا عشر صلاته، لیکن اس کے لیے نماز کا صرف 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، 10واں 1/10، یعنی کیا؟ 10 نماز پڑھے گا تو اسے 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو سوہا کسی کے لیے 9 نماز پڑھے گا تو 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ سمنوہا، صبحا، سدسہا، خمسہا، ربعہا، ثلثہا، نصفہا، کسی کے لیے 8واں، کسی کا 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی، 1/3، آدھا۔ بھئی نماز تو پوری پڑھی میں نے، تو یہ ثواب کیوں کم مل رہا ہے؟ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جتنی سنتوں پر باہر عمل ہوگا اور جتنا خشوع اندر ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے زندگی میں وہ 2-3 کچھ گھنٹے نہیں نکالے آج تک جس سے کہ وہ سٹڈی کریں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ اماموں کو آپس میں بانٹنا بند کریے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ فلاں لوگوں کے امام ہیں، یہ کوکن والوں کے امام ہیں، یہ افریقہ والوں کے امام ہیں، گلف والوں کے امام ہیں، نہیں، سب امام ہمارے ہیں، کیونکہ سارے علماء، سارے امام مجتہدین کی یہی کوشش تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے۔ ہمیں یہ بانٹنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے۔ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ سیکھنا ہے۔ جس کسی کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے ان کی بات کو لے لینا ہے۔ اور آپ خود سوچو،
اگر نماز میں اگر ایک غلطی کو سدھار لیے، ایک غلطی، زیادہ نہیں، صرف ایک غلطی اگر سدھر گئی تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی رکعت پڑھ رہے ہیں اس سے ملٹیپلائی ہو گیا، وہ جتنی نماز زندگی بھر پڑھیں گے اس سے ملٹیپلائی ہو گئی. تو مطلب اعمال نامے میں جو ترازو جو ہوگا قیامت کے دن، اس کے اندر وہ ایک اضافہ نہیں ہوا، وہ ایک غلطی سدھارنے سے ہمیں زندگی بھر کی جتنی نمازیں پڑھیں اتنا ثواب ہمارا بڑھ کے مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس موضوع میں کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا وقت نکالیں اور نماز کے طریقے کو اسٹڈی کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس موضوع پر بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ باتیں دی گئی ہے. الحمدللہ آپ میرا لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں نماز کے طریقے کے متعلق، جس میں نماز کے طریقے کی تمام چیزیں دلائل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ، پروف کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ میں نے لیے ہیں. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں ہم یہ دیکھیں، یہ ہے 5ویں قسم کی غفلت کہ جس کے اندر نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اچھے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر کیا معاملہ ہے ان کا کہ نماز پڑھنے میں انہوں نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے. اور علم میں وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں، دیکھیے نماز ایسا عمل نہیں جو زندگی میں ایک بار کرنا ہے یا سال میں ایک بار کرنا ہے، یہ تو روز کرنا ہے، وہ بھی دن میں 5 بار. اگر اس میں ہم ایک غلطی بھی سدھار رہے ہیں تو ایک نہیں سدھر رہی ہے، ہماری بہت ساری غلطیاں سدھر رہی ہے ڈیلی. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. عقیدے کے بعد صلاح کا ہی نمبر آئے گا اس میں. تو یہ ہو گئی 5 غفلتیں. اب ہم آتے ہیں 6ٹھی غفلت پر. 6ٹھی غفلت یہ ہے کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، پہلی قسم والے نہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، دوسری قسم والے نہیں ہیں جو کوئی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے ہیں، تیسری قسم والے نہیں ہیں جو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں، چوتھی قسم والے نہیں ہیں جن کے اندر خشوع نہیں ہوتا ہے، 5ویں قسم والے نہیں ہیں جو طریقے کے تعلق سے کبھی تحقیق سٹڈی ہی نہیں کرتے. ان کا ایک الگ پرابلم ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سالوں سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے زندگیاں نکل گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. زندگی نکل گئی لیکن آج تک یہی نہیں معلوم پڑا کہ میں بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے میں نے کیا کہا. نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا کہا میننگ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی میننگ بتاؤ، وہ بولتے ہیں ہاں اس میں اللہ کی تعریف ہے. تو تعریف تو ہر جگہ پر ہے، میننگ کیا ہے؟ میننگ نہیں معلوم ہے انہیں. اسی طرح سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اب یہ نہیں پتہ ہے ان کو کہ کیا میننگ ہے. اور اگر میننگ پتہ ہو جائے تو دھیان لگنے میں بھی مدد ملے گی، دھیان لگنے میں بھی انہیں اس کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی. اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نماز ایک جیسے کلام ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، لیکن کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سمجھ میں ہی نہیں آیا. ایسے کیا یہ صحیح ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کیا یہ کرنا صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہے، انہوں نے کہا لیس لک فی صلاتک الا ما عقلت علیہ، تمہارے لیے تمہاری نماز میں سے وہی حصہ ہے جو تم سمجھتے ہو. انہوں نے یہ کہا. اور سنن ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے جو صحیح الجامع میں جس کی تحقیق ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ نہیں سنتا دعا اس شخص کی جس کا دل غافل ہو، دھیان سے نہیں لگا ہوا ہو. مطلب یہ ایک بات ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا نہیں سنتا جس کا دل اس میں نہیں ہے، صرف زبان کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. زبان نے ہدایت مانگی، دل نے مانگا، دل نے ہدایت مانگی، دل کو معلوم ہے کہ وہ ہدایت مانگ رہا ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں آپ سب کو میں ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں. ہوم ورک یہ ہے کہ نماز میں پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا کہتے ہیں اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے، اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے. ایک بار تھوڑا یاد کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمیں نماز میں دھیان لگانے میں مدد ملے گی. یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے کانسنٹریشن بڑھ سکتا ہے. میرے بردرز اور میرے سسٹرز کیا کرنا ہے، ایک بار ہمیں اسٹڈی کرنا ہے، ایک بار ہمیں اس تعلق سے علم حاصل کرنا ہے کہ نماز میں اللہ رب العالمین سے ہم کہتے کیا ہیں. اور اس بات کو جب جان لیے، اب جب ہم کہہ رہے ہیں تو دل سے کہنا ہے. اور جب دل سے کہیں گے نا تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی بڑی چیزیں کہی جا رہی ہیں. ہم جب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ،
اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیری ہی ہے تعریف، اب یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری ہی ہے تعریف. ہم اپنے سر کو زمین پہ رکھ رہے ہیں جو سب سے نیچی جگہ ہے، اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک فگریٹو لینگویج ہے، ایک ایکشن کے ساتھ جو لینگویج ہے. التحیات للہ، تحیات جو ہوتے ہیں، تحیات یعنی کہ سلام جو ہوتے ہیں، گریٹنگز ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس سے مراد ساری لفظی عبادتیں ہیں. والصلوات، صلوات نماز کا پلورل ہے، یعنی نمازیں ہماری اللہ کے لیے، نماز سے مراد جسمی عبادت ہے. والطیبات، پاک چیزیں، پاک چیزیں سے مراد خاص طور سے اس میں جو رزق ہمارا پاک ہوتا ہے وہ پاک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یعنی جسمی عبادت، زبان کی عبادت، مالی عبادت. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ جب ہم میننگ پر غور کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی پیاری میننگ ہے اور کتنی اچھی اچھی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں. لیکن کاش کہ ہمیں میننگ سمجھ میں آئے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں، یہ وہ عمل ہے جو عمل اگر صحیح ہو گیا ہماری پوری زندگی سدھر جائے گی، تو کیوں نہ اس کو سدھارنے میں تھوڑی سی محنت کر لیں.